الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر کلام چل رہا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے احکام جان کر ان پر عمل پیرا ہونے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، یا ہم مکمل اطاعت کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ احکام میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا۔ بعض باتیں یقیناً ان میں سے پہلے بھی ذکر کر دی گئی ہیں، لیکن چونکہ نئے نئے لوگ ہم سے وابستہ ہوتے رہتے ہیں، موضوعاتی اعتبار سے کچھ نئے پہلو کے ساتھ ہم پرانی بات کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر جو پرانے دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہن سے بھی بات محو ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ فقط سن لینا کافی نہیں ہوتا۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یہ بات تو میں نے پہلے بھی سنی ہے، یہ سوچنا اور یہ اس طرح یاد کرنا کہ تو پہلے بھی سنی ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس بات کو سن کر اس طرح اپنا محاسبہ کیا جائے کہ پہلے سنی تھی تو عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر عمل کیا تھا، اس کے تقاضے کے مطابق اپنی سوچ فکر کو، اپنے عمل کو تبدیل کیا تھا، پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر تو ذہن میں آنا چاہیے کہ یار میں تو اس پہ عامل ہوں، پہلے سن کر اب کوئی نئی چیز ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر بھی سننا باعث نزول رحمت ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، وہ سننا آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اس کی وجہ سے روحانی ترقیاں ہوتی ہیں، بیکار پھر بھی نہیں ہے۔ لیکن چلیں پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، اور اگر ایک انسان سابقہ زندگی میں 50 باتیں سن چکا ہو اور عمل بالکل بھی نہیں ہے، اور دوبارہ اگر سنے تو پھر یہ کہے یہ تو میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، تو یہ باتیں کوئی قصے کہانی نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ کہانی تو میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، کوئی نئی کہانی سناؤ تاکہ حفظ نفس حاصل ہو۔ تو یہ حفظ نفس کے لیے باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بارہا اور بار بار ان باتوں کو ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے ہم اکثر آپ کی توجہ اسلوب قرآنی کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں کئی باتوں کو جا بجا ذکر فرمایا ہے، کہ ہم یہ کہیں کہ یار یہ دوسری بات یہ قرآن کی آیت مجھے نہ سناؤ کیونکہ یہ تو پہلے بھی سن چکا ہوں، نہیں، وہ اسی لیے مضامین کی تکرار ہوتی ہے، اہم مضامین کی، کہ بار بار نگاہوں کے سامنے سے گزریں، ایک دفعہ اپنا احتساب نہ ہو، دوسری دفعہ کر لیں، تیسری دفعہ کر لیں، چوتھی دفعہ کر لیں، کہ بار بار جب چیز سامنے آتی ہے تو کبھی نہ کبھی انسان کے دل پہ چوٹ لگتی ہے اور وہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو اصل ہے عمل۔ تو آپ کو اب یہ حدیث جو ہم سنا رہے تھے اس میں یہی بات تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ عیبوں کی ٹوہ مت لگاؤ اور جاسوسی نہ کرو، تجسس نہ کرو، عیب تلاش نہ کرو۔ تو یہ اس پر ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری عادت میں شامل تو نہیں ہے کہ جہاں دو آدمی گفتگو کر رہے ہوں بغیر شرعی اجازت کے اور بغیر کسی وجہ کے ہم ان کی باتیں سننا چاہیں، ان کو ریکارڈ کر لیں اور جاننا چاہیں کیا بات کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہونا چاہیے بس کہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ شادی بیاہ کے اندر اگر ساس نے دیکھا کہ بہو کہیں دور بیٹھ کے عورتوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے تو ساس تجسس میں مبتلا ہو گئی، کیا باتیں کر رہی تھی یہ وہاں بیٹھ کر۔ تو اب یہ دوسری عورتوں سے معلوم کرنا یا اپنی کسی بیٹی کو اشارہ کرنا، جا کر ذرا سنو تمہاری بھابھی کیا باتیں کر رہی ہے۔ تو بچیاں بھی بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، ماں کی تربیت یافتہ ہوتی ہیں، اور گھر کے تربیتی کیمپ میں مکمل طور پہ تربیت حاصل کر کے وہ ایک غائبانہ سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر چکی ہوتی ہیں، فوراً جا کر وہ کسی بھی کام سے دائیں بائیں بیٹھ جائیں گی اور اپنے کان مکمل وہاں لگا دیں گی تاکہ پتہ چلے کہ میری امی کی برائیاں تو نہیں ہو رہی، کہ ہمارے بھائی کی برائیاں تو نہیں ہو رہی، ہماری برائیاں تو نہیں کر رہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ یعنی وہ مومن کہ جس کو اپنی فکر آخرت رکھنی چاہیے، اپنے درجات کی بلندی پہ توجہ کرنی چاہیے، اپنے اعمال کا احتساب کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، وہ تمام باتوں سے بے پرواہ ہو کر ان میں لگا ہوا 2-2 گھنٹے کہ کون کیا باتیں کر رہا ہے۔ یہ عورتوں کا اللہ ہی حافظ ہے، ایسی عورتوں کا خاص طور پر، اگر ہماری کوئی بہن سن رہی ہے ناراض نہ ہو، لیکن ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کن بیکار کاموں میں عورتیں لگی ہوئی ہیں، کہ ابھی اگر ان کو موت کا جھٹکا پڑ گیا، قبر میں پہنچ گئے، تو کہ یہ پوچھا جائے گا کہ تمہاری نند نے کیا بات کہی تھی، تمہاری ساس نے کیا، تمہاری بہو نے کیا، لیکن انہی چیزوں چکروں کے اندر پورا دن اپنا نکالیں گی، پھر الٹی سیدھے خیالات ذہن میں آئیں گے، منفی اعمال اختیار کریں گی، دوسروں کے گھر برباد کریں گی، لڑائی جھگڑے کروائیں گی، اپنے نام اعمال کو سیاہ سے سیاہ تر کروائیں گی۔ پتہ نہیں اس میں کون سا زندگی کا مشن پورا ہو رہا ہے، کون سے درجات کی بلندی کا سامان ہے، کون سی آپ کو منزل حاصل ہونے والی ہے۔ تو ان بیکار ترین کاموں سے خود بھی نکلیں اور اپنے بچوں کو نکالیں۔
بچوں کو علم کی طرف لے کر آئیں، انہیں تقوی کی طرف لائیں، پرہیزگاری کی طرف لائیں، اپنے اعمال کو اچھا کریں، دوسروں کی فکر چھوڑیں، اپنی فکر کریں، تو آپ اور آپ کے بچے موت بھی بہت اچھی آئے گی، قبر میں راحت، میدان محشر میں عزتیں اور جنت میں اعلیٰ مقام۔ لیکن جو ہماری خواتین خاص طور پہ حرکتیں کر رہی ہیں، اسی طرح وہ مرد حضرات جو فیکٹریز میں، آفیسز میں کسی ادارے کو جوائن کیے ہوئے ہیں اور پھر آپس میں ایک دوسرے کی ٹو میں لگے ہوتے ہیں، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، شکایتیں اوپر پہنچا رہے ہیں تاکہ دوسرے کے ساتھ برے معاملات ہوں۔ ارے کیا فائدہ حاصل ہوگا بھائی؟ اگر کسی کو آپ کی ذات سے نقصان ہو گیا اور وہ بیچارہ دائمی کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، کتنا بڑا گناہ جاریہ ہے، میدان معاشر میں وہ آپ کی کتنی نیکیاں لے کر جائے گا۔ کیا فائدہ کسی کو تنگ کرنے کا؟ اپنی زندگی میں ہر ایک کو راحت سکون دیں کہ مریں تو کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، دل سے دعا کرے کہ یار کتنا اچھا آدمی تھا جو مر گیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے گندے اعمال کر کے رکھیں اور ایسا لوگوں کے لیے باعث تکلیف بنے کہ مریں تو کوئی کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مصیبت ہمارے سر سے اتاری۔ اور کون ہمارے لیے دعا کرے گا جب ہماری حرکتیں ایسی ہوں گی؟ تو اس لیے خاص طور پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے کا حق غصب کرنے کا حرص اور لالچ اور اس کے لیے کوشش نہ کرو۔ دو چیزوں کو منع کر دیا کہ ایک تو انسان حرص پیدا کرتا ہے کہ دوسرے کی چیز مجھے حاصل ہو جائے، اور دوسرا پھر اس کے لیے عملی کوششیں۔ دونوں کو سرکار نے منع فرمایا، نہ بری نیت رکھو نہ کوئی برا عمل کرو۔ جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں، وراثتوں کے مسائل ہوتے ہیں، یہ خاص طور پہ اس میں بہت زیادہ ساس کا زیور رکھا ہوا ہے۔ اب یہ کہ اس میں ساری بچیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، کچھ بھابھیوں کو بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ اماں جان کے پاس زیور رکھا ہوا ہے اور مرنے والی ہیں، قریب المرگ ہیں، تو ساروں کی عقابی نگاہیں یہ نہیں کہ ان کے لیے کوئی اہتمام کریں ایصال ثواب کا، ان کے لیے کوئی راحت السکون کا، اب یہ تو مرنے والی ہیں نا، اب ان کے مال پر نگاہ رکھو اور دوسرے کا حق چاہے غصب کرنے کا موقع ملے کر ڈالو۔ تو کتنے لوگوں کو تو دیکھا ہے کہ وہاں بیچارہ کوئی مرنے کی کشمکش میں اور وہ الماریوں کی تلاشیاں لے رہے ہیں اور وہاں سے پیچھے سے مال غائب کر دیا۔ اب وہ جب فوت ہوئے تو باقی کو جب ہوش آتا ہے کہ بھئی دیکھیں اب کچھ، تو پتہ چلا کہ یہ نہ پیسے ہیں نہ زیور ہے، کون لے گیا کچھ پتہ نہیں۔ اب دوسرے کا حق اس طریقے سے غصب کیا جاتا ہے ہمارے گھروں کے اندر، اور بعض اوقات جعلی کاغذات بنا کر دوسرے کی پراپرٹی اپنے نام کر لی جاتی ہے، پلاٹس پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کے گھروں پہ قبضے ہو گئے اور دوسروں کو سیل آؤٹ کر دیے گئے، اور وہ بیچارہ جس نے پائی جوڑ کر کوئی اپنا ایک پلاٹ لیا تھا، مکان لیا تھا، اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور اس کا بڑا وبال ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی بالشت برابر، ایک بالشت برابر جگہ بھی غصب کی تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت ان جتنے نیچے زمین ہوگی ساتوں زمینوں کو ایک توق ہار کی طرح بنا کے اس کی گردن میں ڈلوا دے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ زمین کتنی گہری ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کا ہار اگر ایک بالشت بھی ہو تب بھی وہ ہار بنا کے گلے میں ڈالیں، کون اٹھا سکتا ہے؟ یعنی اس کے نیچے دب جائے گا انسان، اور کتنی ذلت اور بے عزتی ہوگی۔ اور جنہوں نے کہ 1000 گز کے پلاٹ دبا رکھے ہیں، دکانوں پہ قبضے کر رکھے ہیں، حقدار حسرت سے اپنی چیز کو دیکھ رہا ہے، ان کے بیوی بچے ان مالوں پر عیش کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، دوسرے کی بے بسی، بے چارگی ان کے چہرے پہ پھیلی ہوئی حسرت بالکل دل کو موم نہیں کر رہی ہے، کوئی ضمیر ملامت نہیں کر رہا، اگر کرتا بھی ہے تو ضمیر کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے کہ ہمیں بالکل ملامت کی تکلیف میں مبتلا نہ کرو، اور احساس دلایا جائے کہ یہ جو تم عیش کر رہے ہو، کسی کو دکھ پہنچا کر، غم پہنچا کر، کسی کے آرام و آسائش کو چھین کر، ان کی خوشیوں کے اوپر قدم رکھ کر تم اپنی خوشیوں کو حاصل کر رہے ہو، اس کا حساب دینا پڑے گا، تو انہیں غصہ آ جاتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ انہیں کچھ مت کہو، چور کو چور مت کہو، خاص طور پہ چور کو چور نہ کہو، ڈاکو کو ڈاکو مت کہو، بلکہ ان کو ولی بتاؤ، انہیں نیک بتاؤ، انہیں پرہیزگار کہو، انہیں متقی کہو، نامعلوم کیا کیا کہو۔ صحیح بات کہو گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ تو کتنے آپ دیکھیں آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں غاصب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے وراثتیں دبائی ہوئی ہیں، سونے کے زیورات دبائے ہوئے ہیں، قرضے دبا کر بیٹھے ہیں، امانتیں دبا کر بیٹھے ہیں، حقدار کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یتیموں کے مال کھا کر اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتار رہے ہیں۔ ان کا انجام بہت برا ہوگا، بہت دردناک انجام ہوگا، اور ان کا بھی دردناک ہوگا جو ان چیزوں کو جانتے ہیں
اور پھر ان کے ساتھ مل کر کھا رہے ہیں. جیسے فیملی ہوتی ہے، پتہ ہے کہ ابا جان نے یہ مکان غصب کیا ہوا ہے، کسی کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، بڑے بڑے باتھ روم ہیں جی، بڑے بڑے کمرے ہیں اور بہت اچھا بنگلہ ہے، قبضہ کر رکھا ہے. تو یہ پتہ چلے گا میدان محشر میں جب سب ایک لائن میں کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب دینا پڑے گا، اور دنیا کی حقیر اور ذلیل ترین دولت وہاں پہ انتہائی معمولی سی ہوگی، جنت کی اعلیٰ نعمتیں سامنے ہوں گی. اس وقت پتہ چلے گا کتنا گھاٹے کا سودا کیا تھا. آج 40 50 60 70 سال گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. آپ کی ہماری زندگی کے سابقہ ایام کتنی تیزی کے ساتھ گزر گئے، باقی بھی گزر ہی جائیں گے. یہ دنیا تو ابھی ختم ہو جائے گی، پتہ چلے گا آخرت میں حساب کتاب وہاں ہوگا. اسی طرح وہ رشتہ دار جو جانتے ہیں کہ یہ غاصب ہے، اس نے یتیموں کا مال کھایا ہوا ہے، وراثت دبائی ہوئی ہے، پھر ہم کہتے ہیں بھی اس کا عمل اس کے ساتھ ہمیں اس سے کیا. ہم اس کو شادی بیاہ میں بلاتے ہیں، اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، اس کے ساتھ مناسب رویہ رکھ رہے ہیں. یہ سارے بھی جو اس کے گناہ پر مطلع ہیں اور اس کو گناہ سے روکنے کے لیے عملی کوشش کچھ بھی نہیں کر رہے، ان سب کے اوپر آخرت کا وبال ہوگا، کیونکہ یہ سب مل کر اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حکم شرع یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو اس کا سوشل بیک آؤٹ کا حکم ہے، کیونکہ ہم خود سزا نہیں دے سکتے. اگر کوئی زنا کرتا ہے مثال کے طور پہ، شرابیں پیتا ہے، ہمیں تو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر حد جاری کر دیں، تو حاکم اسلام کا کام ہے. عوام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے قطع تعلق کریں تاکہ ان کو گناہ کا احساس ہو. اگر ایک آدمی نے یتیموں کا مال کھا لیا ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑے بھائی فوت ہوا، اس کے بچوں کا اور بیوی کا مال کھا گیا، اس کی ساری پراپرٹی قبضے میں لے لی، اب کوئی رشتہ دار اس سے نہ ملے، نہ اس کو شادی بیاہ میں بلائیں، نہ اپنی بیٹی یا اپنا بیٹا انہیں رشتے کے لیے دیں، نہ ان کے بیٹے کا رشتہ خود قبول کریں، اسے کسی خاندان کی تقریب میں نہ بلائیں، موت میت میں آئے تو اس کو دھتکار کے باہر نکال دیں. آپ دیانتداری سے بتائیں اس کو احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں نے بہت غلط کام کیا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اس لعنت ملامت سے خوفزدہ ہو کے شرمندہ ہو کر حقدار کو اس کا حق پہنچا دے. لیکن نہیں، ہم ایسا کیوں کریں؟ ہم کیوں کسی کے لیے برے بنیں؟ ہم کہتے ہیں ہم کیوں برے بنیں؟ بھائی ان کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ ہے. یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ آپ کو برا بننا یہاں پہ واجب اور فرض تھا یا نہیں تھا، یا مستحب تھا یا نہیں تھا. بعض جگہ مستحب ہوتا ہے، بعض جگہ واجب ہوتا ہے، بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو کم از کم کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مسئلے معلوم کر لیں کہ بھئی ہم ایک آدمی سے ملتے ہیں، وہ اس طرح کر رہا ہے، کیا مل سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے. جیسے اس سے ہٹ کر ایک مثال ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بعض لوگ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور 3 طلاقیں دینے کے بعد بغیر حلالہ کے بیوی کو گھر میں رکھ لیتے ہیں. جی صلح ہو گئی، ہماری صلح ہو گئی. اب سب جانتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت کو گھر نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ مثل اجنبیہ ہو گئی ہے. بالکل جیسے محلے کی کوئی عورت پکڑ کے اپنے ساتھ رکھ کر آپ اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کریں اور زندگی گزارنا شروع کر دیں. اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا برا بھلا کہیں گے، پھر اسے گھر جا کے کھانا کھا رہے ہیں، اسے شادی بیاہ میں بلا رہے ہیں. یعنی شرم نہیں آتی ہے کہ یہ گھر میں زنا ہو رہا ہے. آگے اگر کوئی بچے پیدا ہوئے تو اس کا نسب بھی باپ سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اجنبی عورت کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے ساتھ مل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. کیوں جی؟ ہمارا ماموں ہے، ہمارا چچا ہے، ہمارا سگا بھائی ہے. جی کیا کریں، ہماری بہن کا معاملہ ہے، بہن اور بہنوں ہی ہیں. بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے کچھ نہیں مانگیے گا، ان بہنوں سے مانگے، بھائیوں سے مانگے، بہنوئیوں سے مانگے. وہاں جا کے جمع ہو جائیے گا، اور بھئی اب آپس میں ہم لوگ کچھ کرتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، اپنے طور پہ کوشش کرتے کریں، پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایسے کسی بھی اعلانیہ گناہ کرنے والے کے ساتھ تعلق رکھنے کا نقصان آپ کو ضرور ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. لہٰذا جس نے کسی کا حق غصب کیا ہو، ہرگز اس سے تعلق نہ رکھے. بعض لوگ جھوٹے مقدمات بنا لیتے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر. یہ باہر کے ملکوں میں بہت ہوتا ہے. غلطی سامنے والے کی نہیں ہے، لیکن وکیل پاورفل کر کے اس کی غلطی ثابت کر کے اس سے پیسے ایٹ لیتے ہیں. اور وکیل بھی پہلے کہہ دیتا ہے کہ میرا اتنا حصہ ہوگا اور میں آپ کو اس سے انشورنس کمپنی سے پیسہ دلوا کر دم لوں گا، یا پھر وہ جیسے وہ دوسرا ہے فریق ثانی ہے، اسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے ثابت کر کے کیسے تیسے پیسے لے لیے. اب آپ نے جھوٹا مقدمہ کر کے اگر پیسے لے بھی لیے کسی سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ کو راس آئے گا؟ یہ حرام ہے، حرام. ایک ایک پیسہ حرام ہے. یہ آپ پیٹ میں اتاریں گے، جہنم کی آگ اتار رہے ہیں. کسی کاروبار میں لگا کر اس سے اگر نفع حاصل کریں گے تو سارا نفع حرام ہے، کیونکہ حرام قطعی مال کو آپ لگا کے اس سے نفع حاصل کریں، اس کو وہ طیب حلال. تو اب کتنے لوگ ایسی ہیں جو دوسروں کی اس طرح مال غصب کر کے
جھوٹے الزام لگا کے ان سے مال اینٹھ کر اس پر عیش کر رہے ہیں، اس پر بلکہ تقریبات کرتے ہیں کہ جی مبارک ہو مقدمہ جیت گئے تو میں نے اس لیے سب کو کھانے پر بلایا ہے۔ یعنی ایک گناہ کبیرہ، ایک مسلمان بھائی کا حق مار کر اپنے لیے جہنم کی آگ خرید کر اس پر خوشی منا رہا ہے اور کھانا کھلا رہا ہے، اور اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، اپنی آخرت کو اور برباد کر رہے ہیں۔ اور ان سے زیادہ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں جی اس کی اپنی قبر میں جائے گا، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، ہمیں تو کھانے کو مل رہا ہے، ہمیں تو پینے کو مل رہا ہے، یہ ذرا مال والا ہے تو ہماری جب تقریبات ہوتی ہیں اچھا پیسہ دے دیتا ہے، بچوں کو سالگرہ میں اچھے گفٹ مل جاتے ہیں، عید بقرعید پہ زیادہ پیسے دے دیتا ہے، ہماری بچیوں کی شادی ہوگی تو اس کی طرف سے مالی امداد مل جائے گی، تو آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو، نہ دیکھو اس کے عیب اور لگے رہو۔ پتہ چلے گا میدان محشر میں کہ مجرم کا ساتھ دینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ اس میں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ یا پھر بس کھاؤ ہپ ہپ جو بھی آئے، چاہے حرام ہے حلال ہے ناجائز ہے، نہیں، یہ ایک سمجھ لے ایک پل صراط ہے جس پر ہمیں بڑی دیکھ بھال کے گزرنا ہے، ذرا راستہ ذرا پاؤں پھسلا نہیں کٹ کے جہنم کے اندر گریں گے، بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ ہم نے تو مسلمانوں نے چونکہ نہ دین کو سیکھا ہے، نہ دین کو سمجھا ہے، نہ ہمارے گھروں میں ماحول ہے، ہم تو اپنی عقل پر چلتے ہیں، اپنے رسم و رواج پر چلتے ہیں، اپنے دنیا کے ماحول پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ جو دنیا کہتی ہے اچھا ہے ہم کہتے ہیں اچھا ہے، دنیا کہتی ہے برا ہے ہم کہتے ہیں برا ہے، جس کو ہمارا ذہن کہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جس کو ہمارا ذہن کہے غلط ہے اس کو غلط مان لیتے ہیں۔ اس طریقے سے تو ہر شخص کے لیے اپنا ایک الگ دنیا ہوگی، ایک الگ ہی شریعت بن سکتی ہے اگر اس کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیں۔ اسی لیے آپ کی سوچ اور فکر کیا ہے، ذہن کس کو صحیح غلط کہتا ہے ایک طرف ہٹا دیں، شریعت کس کو صحیح کہتی ہے کس کو غلط کہتی ہے، شریعت کیا تقاضا کرتی ہے، اس کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔